اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینس من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ ولا یخیب من دعاہ ولا یقطع الرجاء من رجاء الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الانام سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين۔ قبل اس کے کہ عیسائی شریفیہ کا ذیل میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نجیفہ بنت محمد رضا، میر سید علی ابن کریم صاحب، میر سید علی ابن میر عباس حسین اور میر حسین علی ابن میر سید علی کی ارواح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم تقبل منا جميع هذه التلاوات في ثوابها وثوابها الى ارواح المنظورين برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين۔ عزیزان گرامی قدر، ماتمداران سید الشہداء، حبداران اہل بیت، خداوند منان اپنی مستحکم اور محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کے سلسلے میں کہ جو نعمتیں خداوند منان نے انسان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق ارشاد پروردگار ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو یاد رکھو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہ تم زمین اور آسمان میں اس کی نعمتوں، اس کی نشانیوں کو دیکھتے جاؤ، اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد جب تمہیں اگر یہ احساس ہو کہ پروردگار عالم نے تمہیں عطا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے، انسانیت کا اور اعلیٰ درفی کا تقاضا یہ ہے کہ جس خدا کریم نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو شمار تو نہیں کر سکتے، البتہ اس کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے جو شکر ہے، شکریہ کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دیا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم میری ہر نعمت کو یاد کرو اور جس جس نعمت کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے ہر اس نعمت کا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح سے نماز ہمارے لیے واجب ہے، اگر نہ پڑھے انسان گناہگار ہے،
روزہ واجب ہے، اگر نہ رکھے گناہگار ہے۔ اسی طرح تمام فروع دین کے جتنے بھی فروعات ہیں جو واجبات ہیں، اگر ان کو انسان انجام نہ دے تو گناہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے شکر کو واجب قرار نہیں دیا نماز کی طرح۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی نعمت ملے اور اس نے شکر ادا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، تو اب یہ کیا ہے شکر ادا نہ کرنا؟ اگر خداوند عالم کی طرف سے واجب ہو جاتا کہ تمہیں شکر ادا کرنا واجب ہے، جس طرح سے نماز واجب ہے، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کرنا تمہارے لیے واجب ہے۔ چنانچہ امام فرماتے کہ اگر پروردگار عالم بھی انسان کے اوپر شکر کو واجب کر دیتا، شکر نعمت کو واجب قرار دیتا، تو انسان مومن کی پوری زندگی ایک ہی سجدے میں گزر جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نعمت ملتی فوراً اس کا شکر واجب ہو جاتا۔ لہذا یہ جو سانس ہم لیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو سانس ایک لے رہے ہیں، جو اندر جا رہی ہے اور پھر دوبارہ باہر آ رہی ہے، یہ سانس کا آنا جانا یہ خود ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اگر شکر واجب ہوتا تو مومن کی پوری زندگی اسی ایک نعمت کے شکر ادا کرنے میں گزر جاتی۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، یہ بھی اللہ کا ایک کرم، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس نے انسان پر شکر کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ امر انسان کی ظرفیت پہ چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو ہم نے شکر کو واجب قرار نہیں دیا ہے، لیکن اب یہ تمہاری اپنی ظرفیت کا تقاضا ہے، تم اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اپنی اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یا کم ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے اسی کی نعمتیں کھاؤ اور اسی کی ناشکراری اور نافرمانی کرو۔ یہ اپنا تمہارا ظرف ہے۔ اگر شکر گزار بنے اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، اگر ناشکر بنے تو ایک کم ظرفی کی علامت ہے کہ جس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم اسی کی نافرمانی کریں، یہ بہت بڑی ناشکری اور کم ظرفی کی علامت ہے۔ آپ روزمرہ کے جو ہمارے معاملات ہیں، آپ روزمرہ کے معاملات سے درس عبرت حاصل کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ کس طرح؟ اگر آپ یا کوئی آپ کے یا آپ کسی کے کوئی بھی کام یا کسی بھی کام میں آپ مدد کرتے ہیں، یا کوئی کسی کام میں آپ کسی کے آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا کام، ایک گلاس آپ نے کسی کو پانی پلایا، تو جب آپ نے کسی کو پانی پلایا اور جس نے پانی پیا تو پانی پینے کے بعد وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بات شکر کو انسان کی فطرت اور نیچر میں قرار دیا ہے، لہذا کہا گیا ہے کہ انسان نعمتوں کو دیکھ کر منعم کی معرفت حاصل کرے۔ جتنی زیادہ انسان کو نعمتوں کی معرفت ہوگی اسی قدر انسان، یا الفاظ کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ معرفت نعمت اللہ کی معرفت کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی مراد یہ کہ جب انسان یہ نعمتوں کے متعلق غور و فکر کرے گا، سوچے گا کہ نعمتیں آخر آئی کہاں سے، ان نعمتوں کو دینے والا کون ہے، تو جب اس نعمت کے منعم اور دینے والے کے متعلق انسان غور و فکر کرے گا، نعمت کے متعلق جب غور و فکر کرے گا، تو یہ نعمت میں تفکر اسے نعمت دینے والے تک پہنچائے گا کہ آخر یہ نعمتیں دینے والا از خود اور خود بخود تو یہ نعمتیں نہیں آئی ہیں۔ مثلا ہوا، پانی، زمین، آسمان، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے نعمت الہی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے متعلق جب انسان سوچے گا کہ یہ جو ہوا میں استعمال کر رہا ہوں بڑی نعمت ہے، یہ جو میری زندگی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، تو یہ تمام نعمتیں دینے والا کون ہے، جب اس کے بارے میں غور و فکر کرے گا، سوچے گا۔ اور یاد رکھیے اسی لیے روایات اسلامی میں غور و فکر کے لیے جو ثواب رکھا گیا ہے، کہا گیا کہ تفکر ساعہ، 1 گھنٹے کی غور و فکر، نتیجہ کیا ہے، ثواب کتنا ہے؟ کہا کہ انسان اگر 70 سال بیٹھ کر مسلسل عبادت کرے تو 70 سال مسلسل عبادت کرنے کے بعد اسے جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اگر انسان ایک گوشے میں
تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر سوچے اللہ کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق، اس کی نعمتوں کے متعلق، اپنی ذات میں پروردگار کے صفات میں، دنیا اور آخرت کے متعلق غور و فکر کرے گا 1 گھنٹہ، کہتے ہیں کہ اس کا 1 گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جب یہ غور و فکر کرے گا تو یہ غور و فکر انسان کو بیدار کرے گا، انسان کو عمل کی طرف راغب کرے گا، یہ تفکر انسان کو عمل کی طرف ترغیب دلائے گا۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر کی اکثر و بیشتر عبادت تفکر تھی۔ جناب ابو ذر بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، تبھی تو جا کر 90 ایمان کے 90 درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ لہذا 1 گھنٹے کا غور و فکر کرنا، 1 گھنٹے کا تفکر انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بار بار میں اور اکثر علماء خطبہ جناب حر کی مثال آپ لوگوں کے لیے اور مومنین اور سامعین کے لیے جو بیان کرتے ہیں وہ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ حر نے تمام زندگی یزید اور یزیدیت کی خدمت میں گزاری، لیکن غور و فکر کی، 1 رات غور و فکر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حر جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گیا۔ تو یہ غور و فکر، یہ تفکر انسان کو گمراہی سے نکال کر، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان سوچے گا نہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا۔ لہذا غور و فکر کرے انسان نعمتوں کے بارے میں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اللہ کی بہت ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، یعنی غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال یہ تفکر، یہ غور و فکر انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ غور و فکر انسان کو ضلالت اور جہالت سے نکال کر نور علم اور صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتا ہے۔ تو ہم اپنے روزمرہ کے جو مشاہدات ہیں ان سے تجربہ حاصل کریں۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات کو اور واضح کروں، کیوں نعمت کی معرفت ضروری ہے۔ جب تک نعمت کی معرفت نہیں آتی اس وقت تک، میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں، جب تک نعمت کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اس وقت تک دینے والے کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا نعمت کی معرفت، معرفت نعمت پیش خیمہ ہے، مقدمہ ہے نعمت دینے والے کی معرفت کا۔ کس طرح سے؟ میں ایک آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا کبھی اتفاق ہوا ہو، آپ ریسٹورنٹ میں گئے، آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور جب آپ سیر ہو چکے تو ایک مرتبہ آپ کاؤنٹر پر آئے، اور آنے کے بعد آپ نے مینیجر سے جو کاؤنٹر پر جو بیٹھا ہوا ہے اس سے کہا کہ بھائی میرا بل کتنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور آپ کا بل پے ہو چکا ہے، آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ تو جب مینیجر نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کا بل پے ہو چکا ہے، اس وقت تک اس کے یہ سوال، یہ جواب سنتے ہی جو سب سے پہلا خیال، جو سب سے پہلا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آخر کون ہے کہ جس نے میرا بل پے کیا۔ پوری توجہ ہے ذہن محترم، اگر اس مثال کو آپ نے اچھی طریقے سے دقت کی اور سمجھا اور اس پہ غور و فکر کی تو یقیناً ایک بڑا مرحلہ انشاءاللہ اور ایک بڑی منزل تک انشاءاللہ ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ نے پوچھا کہ بھائی بل کتنا ہوا، مینیجر نے کہا حضور آپ کا بل پے ہو چکا ہے، تو اس کے فوراً بعد جو ہمارے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کون ہے کہ جس نے میرا بل پے کیا ہے؟ تو میں آپ سے کہوں گا بھائی آپ کو کیا ہے، آپ کو تو آپ کا جو آپ نے کھایا آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پیسہ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے اور آپ کا پیسہ بھی بچ گیا، تو آپ اس کو جان کر کیا کیجئے گا کہ جس نے آپ کا بل ادا کیا ہے؟ کہا کہ اس نے ایک احسان کیا ہے، ہم یہ تو جانے کہ احسان کرنے والا ہے کون، یہ ایک نعمت اس کی طرف سے ہم کو ملی ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے کہ جس نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نعمت کی معرفت انسان کو نعمت دینے والے تک پہنچاتی ہے۔ تو لہذا جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، خود انسان غور و فکر کرے کہ نعمتیں دینے والا کون ہے، تو انسان اس نتیجے پر پہنچے گا یہ انسان تو نہیں دے سکتا نعمت، میں یا مجھ جیسا انسان تو نعمت نہیں دے سکتا، یہ جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان تمام نعمتوں کا دینے والا اگر منعم حقیقی کوئی ہے تو وہ ذات پروردگار، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے یہ تمام نعمتیں انسانوں کے لیے دی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ پوری کائنات، کیا عظیم مرتبہ انسان کا، کیا عظیم رتبہ ہے انسان کا، انسان اپنے مقام اور منزلت کو پہچان،
کہ اللہ نے تجھے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. روایت بتاتی ہے، حدیث قدسی میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے فرزند آدم، یہ تمام چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں. کیا ہے پروردگار کا حکم؟ ارشاد پروردگار کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں، یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر. غور و فکر کرے. انسان مادہ پرست ہو گیا، انسان مادیت کے پیچھے پڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا، اپنے پروردگار کو بھلا بیٹھا. اے انسان، تجھے اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، تو دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے، تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. لیکن افسوس، ہم نے اپنے مقام اور مرتبے کو فراموش کر دیا کہ کس عظیم مقام اور مرتبے پر پروردگار نے ہمیں فائز کیا ہے. پوری کائنات کو ہمارا تابع، ہمارا غلام، ہمارا مسخر بنایا ہے اور ہمیں ان کا آقا اور مولا بنایا ہے، ان کا حاکم اور مالک. انسان کو اللہ نے بنایا ہے. انسان اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں، کرۂ زمین پر، اس کائنات میں انسان اللہ کا نمائندہ ہے. لیکن اے انسان، تو اس صلاحیت کو حاصل تو کر کہ جو مالکیت کی صلاحیت ہے. یعنی کیا؟ پروردگار نے، آپ کلام پاک کی جب تلاوت فرمائیں گے، متعدد آیات میں پروردگار عالم نے کبھی فرمایا کہ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے چاند اور سورج کو تمہارا تابع، مطیع و فرما بردار بنایا. کبھی پروردگار عالم نے کہا جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ہم نے تمام چیزوں کو تمہارا تابع، تمہارا فرما بردار بنایا. یعنی کیا؟ یعنی تمہارے لیے تمام چیزیں پیدا کی. حدیث قدسی میں کہا نا کہ جعلت الاشیاء لأجلک، یہ تمام چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں. قرآن نے بھی کہا کہ سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. یہ تیرے غلام ہے، تو ان کا غلام نہیں ہے. یہ تیرے مملوک ہے، تو ان کا مملوک نہیں ہے. تو ان کا مالک ہے، یہ تیرے مالک. لیکن افسوس، ہم نے اس فلسفے ہی کو بدل دیا، فطرت کو ہم نے بدل دیا. اللہ نے ہمیں مالک بنا کر بھیجا اور ہم غلام ہو کر رہ گئے. اللہ نے ہمیں حاکم بنا کر بھیجا، ہم محکوم ہو کر رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی فطرت سے بغاوت کر لی. ہم نے اس صلاحیت اور استعداد کو کھو دیا کہ جو صلاحیت اور استعداد اس زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کی تھی. اللہ نے تو کہہ دیا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے. بڑی عجیب منزل ہے ذہن ایمان. ایک طرف تو پروردگار کہہ رہا ہے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں. تو جب تمہارے لیے ہیں، یعنی الفاظ کو میں اور آسان کہہ دوں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے غلام ہیں. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہم ان کے مالک ہیں. اب غلام اور خادم کا تقاضا یہ ہے کہ جب مالک جہاں جسے بلائے، غلام بغیر چو و چرا اس کی خدمت میں حاضر ہو جائے. بھائی آپ اپنے گھر میں خادمہ رکھتے ہیں، خادم رکھتے ہیں، دکان میں، گھر میں آپ اپنے خادم کو فون کر کے کہتے بھائی فلاں جگہ جاؤ، چلا گیا. کہیں باہر تھا، کہا یہاں جاؤ، فوراً آ گیا. یعنی وہ آپ کے حکم کے تابع ہے. آپ جہاں کہیں گے وہاں جائے گا، جہاں نہیں کہیں گے وہاں نہیں جائے گا. آپ جو کام کہیں گے وہ کرے گا، جس کام کے لیے آپ منع کریں گے وہ نہیں کرے گا. یہی تو ایک حقیقی اور مؤدب اور مہذب غلام کے غلامی کا تقاضا یہی ہے کہ جو آقا کہے، آقا کے حکم کی فرما برداری کرے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے تمام چیزیں تمہارے غلام ہیں، ہم نے تمہارے لیے سخر لکم، تسخیر کر دیا، مسخر کر دیا، غلام بنا دیا تمہارے. تو جب اللہ نے غلام بنایا اور جب ہم مالک ہوئے، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے ہم میں سے کتنے انسان ہیں کہ جنہوں نے زمین میں تصرف کیا ہو، کائنات میں جنہوں نے تصرف کیا ہو. یعنی کہ مثلا آپ نے کبھی آزمایا کہ جب اللہ نے یہ تمام چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں تو آپ کو اتنا اختیار اور پاور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی سنگریزے سے کہیں کہ اٹھ کر آ جاؤ، کلام کرنے لگو، لیکن آپ نے دیکھا بلایا، ایک سنگریزہ بھی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہے.
آپ نے درخت کو اشارہ کیا، درخت ہمارے اور آپ کے کہنے پر اپنی جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن کائنات کی کوئی چیز ہمارا حکم مان نہیں رہی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف کہہ رہا ہے پروردگار یہ تمہارے غلام ہیں، اور میں نے عرض کیا حقیقی مہذب اور مؤدب غلام، فرما بردار غلام کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کو بغیر چوں چرا بجا لائے۔ جبکہ پروردگار نے کہا تم ان کے مالک ہو، اب ہم اسے بلاتے ہیں، درخت کو بلاتے، درخت اپنی جگہ سے آتا نہیں ہے، سنگریزے کو اشارہ کرتے ہیں، سنگریزہ اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں نہیں، تو پتہ چلا ایک طرف پروردگار کہہ رہا ہے تمہارے غلام ہے، تم ان کے مالک ہو، دوسری طرف یہ ہمارا حکم مانتے نہیں ہے، تو مشکل کہاں ہے؟ کیوں یہ ہماری بات نہیں مانتے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں۔ ایک صاحب نے ہم کو لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی دی، کہا حضور یہ گاڑی آپ کے لیے، اور گاڑی بھی بہترین لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے۔ دینے والے نے دی، بڑے خلوص کے ساتھ دی، کہا حضور یہ آپ کے لیے، آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہے استعمال کریں۔ اب میں نے چابی لی، لیکن افسوس کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی، یعنی مجھ میں چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس مثال کو آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے، غور و فکر کریں گے تو فلسفہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے گاڑی دی گئی، دینے والے نے گاڑی دی، بہترین کنڈیشن کی ہے، لیکن مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے چلانے کی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دروازہ کھول کر صرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ سکتا ہوں، اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو عزیزان ایمان، اللہ نے پوری کائنات کو انسان کا غلام بنا دیا، ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اے انسان تجھ میں آقائیت کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کائنات میں اگر کسی میں یہ صلاحیت موجود ہے تو اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ ہے، 14 معصومین کی ذوات مقدسہ ہے، کہ جن کو یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، جنہوں نے ابدیت کی وہ منزل طے کر دی کہ اللہ نے کہا کہ کائنات میری بنائی ہوئی ہوگی، اختیار تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر! اپنے آپ کو اہل بیت اس مقام پر پہنچایا کہ اب اگر درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آنے لگا، سنگریزے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر جب لیا، سنگریزے بولنے لگے، جب سورج کو اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آیا، جب چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اللہ اکبر! جب ستارے کو اشارہ کیا، ستارہ دیوڑی پر آ کر سجدہ کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات کے مالک ہیں، کائنات ان کی غلام ہیں۔ اہل بیت کے علاوہ کائنات میں یہ صلاحیت کسی میں موجود نہیں ہے، لہذا جب بھی اہل بیت نے بے جان ہو جاندار ہو، کیونکہ صاحب اختیار ہیں، تو لہذا اللہ نے کہا تجھے، اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، معاف کیجیے گا، اللہ نے کہا کہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو میرا بندہ بن جا، تو میرا بندہ بن جا، میں پوری کائنات کو تیرا غلام بنا دوں گا۔ لیکن افسوس عزیزان ایمان، ہم مال کے بندے بنے، شہرت کے بندے بنے، شہوت کے بندے بنے، مقام کے بندے بنے، منصب کے بندے بنے، لیکن نہ بن سکے تو اللہ کے بندے نہ بن سکے۔ یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ دعائے عرفہ میں امام نے کیا بہترین معرفت آمیز جملہ فرمایا، انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے اس کی ہدایت کے لیے یہ جملہ ایک کافی ہے، اور اس جملے کو ہر مومن اپنے گھر میں بہترین، جسے کہا جائے تغرا یا سنہری حروف میں لکھ کر اس جملے کو اپنے گھر کی زینت بنائے اور ہمیشہ اس جملے کے متعلق غور و فکر کرتا رہے۔ کون سا جملہ؟ امام نے فرمایا خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ فلسفہ ہے ابدیت کا، یہ فلسفہ ہے اللہ کی بندگی کا۔ اگر اس فلسفے کو سمجھ جائے، اگر تو اللہ کے لیے ہو جا، ہم ہر نماز، ہر عبادت، ہر عمل کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، یعنی کیا؟ قربت الہی کے لیے، اللہ سے نزدیکی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے۔ تو اگر واقعاً قربتاً الی اللہ ہے تو اب ہمارا عمل قربتاً الی اللہ جب ہو جائے گا
تو جب ہم اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو اللہ نے کہا کہ اب تو میرا ہو گیا ہے، اب یہ پوری کائنات تیرے اختیار میں ہے، تیرے تصرف میں ہے، تو جیسے چاہے اسے استعمال کر۔ لیکن افسوس، اللہ نے اپنا حق مالکیت تو ادا کیا، لیکن ہم نے حق بندگی ادا نہ کیا، ہم نے حق عبادت ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر! معصومین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمائے کہ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محمد کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، اہل بیت کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ کو اگر پہچاننا ہو تو اہل بیت نے اللہ کو پہچانوایا ہے، اہل بیت اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اہل بیت کے ذریعے اللہ پہچانا گیا ہے، اہل بیت کے ذریعے اللہ کی تسبیح و تقدیس ہوئی ہے۔ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنے ہیں وہی معصومین یہ کہتے نظر آتے ہیں، پروردگار ہم سے تیری معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا، خدایا ہم سے تیری بندگی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہو، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی معرفت کا کیا اعتبار، ہماری اور آپ کی عبادتوں کا کیا حساب و کتاب؟ تو اذان ایمان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کائنات کی نعمتوں کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ یہ نعمتیں آئی کہاں سے، اور جب اس کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میرے پاس اپنے وجود سے لے کر اپنے داخلی اور ظاہری اور باطنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو دینے والا سوائے ذات پروردگار کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو لہذا اعلیٰ درفی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو پہچان کر حق نعمت شکر کی صورت میں ادا کیا جائے کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ پروردگار نے، آپ ذرا قرآن پڑھیے، 12 کا ہے، چنانچہ مشہور معروف آیت ہے، پروردگار نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے انسان کو بتا دیے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اما شکورا، انسان اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اما کفورا، یا نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نفس کی پیروی اور اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن کر ہمارا ناشکرہ بندہ بن جائے۔ لیکن یاد رکھ، چاہے تو شکر گزار بندہ بن کر اس دنیا میں رہے یا ناشکرہ بندہ بن کر اس دنیا میں رہے، تو جس طرح بھی اس دنیا میں رہے گا، لیکن یاد رکھ آنا تجھے میری ہی بارگاہ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ بہر ہر صورت میں اللہ کی طرف، تو جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے۔ کیسے آئے تھے؟ پاک فطرت لے کر آئے تھے، پاک فطرت لے کر جانا ہے۔ پاک نیچر لے کر آئے تھے، پاک نیچر لے کر ہم کو جانا ہے۔ اب ہم پروردگار اس دنیا میں آئے، تیری نعمت استعمال کی، تیرے ہی معصیت کی، تیری نعمت استعمال کی، حق نعمت ادا نہ کیا، شکر نعمت ادا نہ کیا، ناشکری کی، خدایا گناہ ہو گیا، خدایا معصیت ہو گئی، کیا خدایا تیری بارگاہ میں کوئی راہ برگشت نہیں ہے؟ آواز آئی، اگر تم اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو تو توبہ کا دروازہ تمہارے لیے اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو نفس کو پاک کرنے کے لیے بہترین وسیلہ حسین پر گریہ اور عزاداری ہے۔ پروردگار ہم معصیت کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں آ نہیں سکتے، وسیلہ لے کر آئے۔ کسے وسیلہ بنائے؟ کربلا والوں کا وسیلہ دے کر تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جسے تو کبھی رد نہیں کر سکتا۔ کربلا والوں کا وسیلہ پروردگار کبھی رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے سب کچھ ایک دوپہر میں اللہ کی راہ میں مال، جان، اولاد، احباب سب کو قربان کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ وحدانیت باقی رہے، کس لیے؟ اللہ کا دین سلامت رہے۔ تو لہذا پروردگار نے کہا کہ اے حسین، تو نے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کیا، اب جو بھی تیرے وسیلے سے میری بارگاہ میں آئے گا میں خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا۔ ہاں جانیمان، یہ ایام بڑے دردناک ایام ہیں۔ اہل حرم نے
زندان شام سے چھٹ کر یہ قافلہ جب چلا ہے، ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب امام سجاد کو یزید نے کہا کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ چاہے یہاں رہیں یا مدینہ جانا چاہیں، آپ کے اختیار میں ہے، امام نے کہا مجھے اجازت دو میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ امام زینب کبریٰ کی خدمت میں آئے، کہا پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، چاہے آپ مدینے جانا چاہیں مدینے جا سکتی ہیں، یہاں قیام پذیر ہونا چاہے یہاں رہ سکتی ہیں۔ زینب کبریٰ کہتی ہیں بیٹا سید سجاد، ارے یزید سے کہو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد ہم اپنے مقتولوں کا جی بھر کے ماتم نہ کر سکے، ہم جی بھر کے رو نہ سکے، ہم پہلے اپنے مقتولین کا گریہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین اپنے مقتولین کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے گھر خالی کروایا جائے۔ چنانچہ شام میں ایک گھر خالی کرایا گیا۔ زینب کبریٰ مصائب کربلا پڑھتی جا رہی ہیں، شام کی عورتیں مصائب سن کر دار و قطار روتی ہیں اور آ کر زینب کو پرسا دیتی ہیں۔ شام کی عورتوں نے زینب ام کلثوم اور رباب رقیہ کو پرسا دیا۔ ہاں عزادارو، یہ پہلا موقع تھا حسین کی شہادت کے بعد کہ جب اہل حرم کو جی بھر کے رونے دیا گیا، ورنہ حسین کی شہادت کے بعد جب کبھی سکینہ نے باپ کو یاد کیا اور گریہ کیا، ایک مرتبہ کبھی خولی تو کبھی شمر تازیانہ لہراتا ہوا سکینہ کے قریب آ کر سکینہ کو تماچے اور تازیانے لگاتا۔ اللہ اکبر، اہل حرم کو جی بھر کے رونے نہ دیا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب اہل حرم نے جی کھول کر اپنے مقتولین کا اور اپنے شہداء کا ماتم کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب پرسا ختم ہوا، ایک مرتبہ روایت کے فقرات ہیں کہ اب تبرکات آنے لگے۔ اہل حرم کا جو شام غریبہ میں چادریں زیورات اور تبرکات لوٹے گئے تھے، وہ تمام تبرکات آنے لگے۔ چادریں آئیں، زینب نے ہر بی بی کو چادر دی۔ ارے ایک چھوٹی چادر کہ جو سکینہ کی تھی، جسے پردے کا کتنا خیال تھا کہ تمام راستہ سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی۔ ارے زینب آگے بڑھی، کہا اے سکینہ، ارے تجھے چادر کی بہت تمنا تھی، یہ لو تمہاری چادر آئی ہے۔ اور ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سکینہ، ارے تم یہ کہا کرتی تھی اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اے سکینہ، ارے آؤ ہم وطن جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم نے جو شام کی عورتیں الوداع کے لیے آئی تھیں، ان عورتوں سے کہا اے بیبیوں، ارے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن اپنی ایک امانت زندان شام میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ ارے 4 سالہ بچی کی قبر یہاں پر ہے، ارے بچی ہے اندھیرے سے ڈر نہ جائے۔ ارے جب کبھی شام کے وقت ادھر سے تمہارا گزر ہو، سکینہ کے مزار پر ایک دیا جلا دینا، ادرکم اللہ۔ ارے قافلہ تیار ہوا، لیکن دیکھا کہ رباب کی ہماری خالی ہے۔ ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی ارے رباب کہاں ہوگی، ارے زندان کے گوشے میں آئی، کہا باپ اے بھابھی رباب، ارے چلیے دیر ہوا جاتی ہے۔ رباب نے حسرت بھری نگاہوں سے زینب کو دیکھا، کہا زینب، ارے آپ تو مدینے جا کر عبداللہ سے ملاقات کرو گی، اللہ تمہارے سہاگ کو سالم رکھے۔ اے زینب، ارے یہ رباب کیا کرے، میرا سہاگ کربلا میں اجڑ گیا۔ ارے میں مدینے سے 2 امانتیں لے کر آئی تھی، ایک سکینہ، ایک 6 مہینے کا اصغر، ارے اصغر کو کربلا میں اور سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ کر یہ دکھیاری ماں مدینہ جائے تو کس لیے جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کی عظمت کا اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
جن مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی قبر کو اس مجلس کے ثواب سے روشن اور منور فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما۔ آپ سب سے التماس ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نجیفہ بی بنت محمد رضا، میر سید علی ابن کریم صاحب اور میر سید علی ابن میر عباس حسین اور میر حسین علی ابن میر سید علی کے ارواح کو رسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔